السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویڈیو میں جو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے، ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں میں جب اسے استعمال کروایا گیا تو بڑے زبردست مثبت نتائج سامنے آئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم ممتاز علی مغل۔ اس بوٹی کے متعلق مکمل انفارمیشن دینے سے پہلے میری گزارش ہے نئے دوستوں سے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، دنیا میں ہزاروں نو اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں جنہیں الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آسٹر انہی میں سے ایک خاندان کا نام ہے۔ آسٹر قدیم یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ستارہ۔ اس خاندان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نوع کے پودوں میں پھولوں کی شکل ستارہ یعنی سٹار سے مشابہ ہوتی ہے۔ آسٹر فیملی میں 180 کے قریب مختلف اقسام کے پودے ہیں جن میں سے اکثر اپنے پھولوں کی منفرد خوبصورتی کی وجہ سے باغوں کی زینت بنتے ہیں۔ ناظرین، اس جڑی بوٹی کو برصغیر پاک و ہند میں گاجر بوٹی، گاجر گھاس اور کانگریس گھاس سے جانا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو سینٹا ماریا، فیور فیو، وائٹ ٹاپ ویٹ، فیمائن ویٹ کہتے ہیں، اور اس کا بائنومیل نام پارتھینیم سٹیروفورس ہے۔ گاجر بوٹی کی شکل طب میں استعمال ہونے والی مشہور بوٹی افسنتین سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ان دونوں کا تعلق آسٹر فیملی سے ہے مگر خواص تھوڑے مختلف ہیں۔ پارتھینیم یعنی گاجر بوٹی کا اصل مسکن خلیج میکسیکو، وسطی امریکہ، شمالی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ 5 براعظموں اور متعدد جزیروں سمیت یہ بوٹی اب دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے۔ گاجر بوٹی فصلوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ افریقی ممالک پر اس کے حملے کا خطرہ ہے اور اب یہ چین کے 8 صوبوں میں بھی موجود ہے۔ پارتھینیم 1910 سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئی تھی لیکن 1956 تک غیر منظم رہی۔ 1956 کے بعد یہ پورے پاک و ہند میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو فصلوں میں پیداوار کی کمی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ مویشی اسے چارہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں اور اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو 10 سے 50% مویشیوں کو مار بھی سکتی ہے۔ کتوں پر کیے گئے تجربات کی بنیاد پر یہ کتوں میں بھوک کی کمی، اسہال، آنکھوں میں جلن، سخت خارش، بالوں کا جھڑنا اور دستوں جیسے امراض پیدا کر سکتی ہے۔ پارتھینیم کے جوہر کو چوہوں پر استعمال کرانے کے بعد ان میں وائٹ بلڈ سیل یعنی سفید خلیوں کی گنتی میں نمایاں کمی واقع ہوئی جو گاجر بوٹی کی مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کی صلاحیت ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین، ان تمام منفی پہلوؤں کے ہوتے ہوئے اس کے چند مثبت فوائد بھی سامنے آئے ہیں۔ گاجر بوٹی کا کاڑھا بخار، دماغی عوارض، پیشاب کی نالی کے انفیکشن اور ملیریا کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ایک حیض آور دوا بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر میرے ذاتی تجربے اور دیگر اتباع کرام نے بھی اس بوٹی کو ڈائبٹیز کے لیے بہت مؤثر پایا ہے۔ کئی مریض اس کے استعمال سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ڈائبٹیز کے لیے اس کا طریقہ استعمال کچھ یوں ہے کہ ویڈیو میں جتنی مقدار آپ کو نظر آ رہی ہے بس اتنی سی صبح خالی پیٹ منہ میں ڈال کر چبائیں اور اس کے رس کو پی لیں اور باقی مواد منہ سے باہر پھینک دیں۔ شام تک شوگر لیول برابر ہوگا۔ 7 سے 8 دن یوں ہی استعمال کریں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کو باقی تمام ادویات سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقامی کسی اچھے طبیب کے علم میں لا کر اس بوٹی کا استعمال کریں۔ شفا دینے والی ذات اوپر والی ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا حق بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔